مرد کی ہمدردی پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مرد کی ہمدردی اپنے گھر کی عورتوں کے سوا دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ہوتی ہے، عورت 6 سال کی ہو یا 66 سال کی۔ مرد معاشرہ اسے ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ عورت ہونے کا فخر چھین کر عورت ہونے کا قرب دیا جاتا ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کو تیار نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ بستر پر لانا ہو تو کوئی ذات نہیں دیکھتا، شادی کرنی ہو تو پھر 60 نسلوں کی ذات ہوتی ہے۔ میں ایک ایسے سماج کا حصہ ہوں جہاں کی عورتوں کو اپنے بچوں کی بھوک مٹانے سے پہلے کئی غیر مردوں کی بھوک مٹانی پڑتی ہے۔ لڑکیوں کو پیغام ہے کہ نکاح ہونے تک کسی بھی لڑکے پر اعتبار نہ کرو، جتنا بھی کوئی اچھا ہو، بڑے بڑے وعدے دعوے کرنے والا ہو، اسے یہی کہو نکاح کرو پھر حد پار کرنے دوں گی، ورنہ جو ہوتا آئے دن سب کو پتہ گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے مرد نفس کی وحشت میں مست ہو کر اس کے پاؤں چومتا ہے۔ لڑکیاں پتہ نہیں کیا ہوتی ہیں، کتنے خواب سجاتی ہیں، یہ کریں گی وہ کریں گی، یہ کام ایسا وہ کام ویسا، لیکن جب اس مقام پر آتی ہیں تو چپ چاپ اپنی ہر خواہش سے دستبردار ہو کر وقت اور بڑوں کے سامنے سر جھکا دیتی اور سارا دن ہنس ہنس کر رات کو سارے خواب آنسوں کے ذریعے بہا دیتی ہیں، اور پاس سوئے انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں پھر بھی اتنی بری بن جاتی ہیں۔ مردانگی یہ نہیں عورت آپ سے خوف کھائے، مردانگی یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے عورت تحفظ محسوس کرے۔ رعب کتے کا بھی ہوتا ہے، لیکن اسے مرد نہیں کہتے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے کردار سے، اپنے برتاؤ سے اپنی مردانگی ثابت کرے۔ اپنے کردار سے اوروں کو ڈرانے والا جانور ہوتا ہے، وہ پھر کتا ہو یا مرد۔ جو تمہارے سامنے اپنے کپڑے اتار رہی ہے، جو تمہیں تمہاری مرضی کرنے دے رہی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ بد کردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ تم پر بہت بھروسہ کرتی ہے، اتنا بھروسہ کہ اپنا تن من تمہیں سونپ دیا، اور اگر تم نے اس کا بھروسہ توڑا تو تم سے بدترین مرد کوئی نہیں اس دنیا میں۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے، اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔